اللہ 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 اللہ۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای الدعاء یسمع، کون سی دعا جو سنی جاتی ہے، یعنی قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی ہے؟ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا، جو فی اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں جو مڈ نائٹ ہے، رات کا جو نصف شب کے بعد جو وقت ہے وہ اہم وقت ہے۔ اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جاتی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے، اس کو یاد کر کے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں اور دعا کی جائے۔ فرمایا وہ جو آخر شب کی دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جو نماز پنجگانہ فرض نماز ہے، نماز کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے۔ باقی بھی اس طرح کے اوقات ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا تعلق مقدس مقامات سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی دلچسپ بات سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حج مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، دو طرح کی مثال دی قرآن پاک میں۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور فقط وہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، مولا ہمیں دنیا عطا فرما، بس وہ دنیا کی خاطر دعا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا کنسرن آخرت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ فکر مند آخرت کے حوالے سے نہیں ہوتے، وہ ہر وقت دنیا کے حوالے سے دعا کرتے ہیں تو آخرت کے حصے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اور خیر عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی اور حسنات اور خیر عطا فرما، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ اپنی دعا کو بڑے منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے، جو دعا کو تقسیم کرتے ہیں، وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی تمنا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی فی الآخرۃ حسنہ، اور پھر آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنے کی التجا کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم یہاں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی دعا کو تقسیم کیا، اور میسج یہ ہے کہ انہوں نے جب تقسیم کیا تو ان کی دعا کا کتنا حصہ دنیا کے لیے اور کتنا آخرت کے لیے ہے۔ ان کا زیادہ حصہ آخرت کے حوالے سے ہے، وہ آخرت کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہیں۔ ان کی بابت اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حصہ وہ حاصل کرتے ہیں، جو انہوں نے کمایا، جو نیک اعمال کیے، اس عمل کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے، حصہ عطا فرماتا ہے، یعنی ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا ہوتا ہے، ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس تصور کو سمجھیں کہ ہماری دعاؤں میں عجز و انکساری آ جائے، اخلاص آ جائے، اور آخرت کی فکر ہو، آخرت کی اس زندگی کی آبادی کے لیے ہم ہمیشہ تمنا کریں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم جھولیاں پھیلا کے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہم ہر اس جگہ کی بھی قدر کریں اور ہر اس وقت کی بھی قدر کریں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ